أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب شرح السنہ میں مسئلہ نمبر 42 میں، اور یہاں پہ یہ وضاحت کرنا شاید مناسب ہوگا کہ یہ جو نمبر ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ نمبر 42 ہو سکتا ہے کسی اور نسخے میں اس کا نمبر کوئی اور ہو، ترتیب یہی ہوگی، لیکن نمبر لگانے والے جو لوگ ہیں ان کا اجتہاد مختلف ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی ایک لائن کو، 2 لائنوں کو، 3 لائنوں کو ایک ہی مسئلہ بنا دے گا، اور دوسرا آدمی یہ کہے گا کہ نہیں، ان 3 لائنوں میں 3 مسئلے بیان ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے نمبر تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ نمبر 42 ہے، اس میں امام بربہاری کہتے ہیں والنفاق ان یظہر الاسلام باللسان ویخفی الکفر بالضمیر۔ منافقت یہ ہے کہ اسلام کو زبان کے ساتھ ظاہر کیا جائے اور دل میں کفر کو چھپایا جائے۔ اس عبارت کو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں والنفاق ان یظہر الاسلام باللسان ویخفی الکفر بالضمیر۔ منافقت یہ ہے کہ کوئی اسلام کو زبان کے ساتھ ظاہر کرے، یعنی کہ زبان کے ساتھ یہ ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں، ویخفی الکفر بالضمیر، جب کہ دل میں کفر کو چھپائے ہوئے ہو۔ تو اس مسئلے میں منافقت کا تذکرہ کیا ہے امام بربہاری رحمہ اللہ نے۔ نفاق، منافقت، یہ ایمان کے مد مقابل ہے۔ ایمان کے مد مقابل ایک ہوتی ہے منافقت اور ایک ہوتا ہے کفر۔ کفر کیا ہے؟ کفر یہ ہے کہ آپ واضح طور پہ اللہ رب العزت کا انکار کر دیں، یا اللہ رب العزت کے رسولوں کا انکار کر دیں، یا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا انکار کر دیں، یا آسمان سے اترنے والی کتابوں کا یا کسی ایک کتاب کا انکار کر دیں، آپ آخرت کا انکار کر دیں، آپ تقدیر کا انکار کر دیں، تو یہ کفر کی مثالیں ہیں۔ لیکن نفاق کیا ہے، منافقت کیا ہے؟ کہ آپ ظاہر یہ کریں کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ کے رسولوں پہ ایمان رکھتا ہوں، میں آسمان سے اترنے والی تمام کتابوں پہ ایمان رکھتا ہوں، میں فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہوں، میں تقدیر پہ ایمان رکھتا ہوں، میں آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن آپ دل میں اللہ پہ ایمان نہ رکھتے ہوں، اللہ پہ یقین نہ رکھتے ہوں، یا اللہ کے رسولوں پہ یقین نہ رکھتے ہوں، یا کسی ایک رسول پہ یقین نہ رکھتے ہوں، آسمانی کتابوں پہ یقین نہ رکھتے ہوں، یا کسی ایک آسمانی کتاب پہ آپ یقین نہ رکھتے ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے کہ زبان سے آپ ظاہر کرتے ہیں کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، جبکہ دل میں آپ کفر لیے ہوئے ہیں۔
اور منافقت کی دو قسمیں ہیں، نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک اعتقادی منافقت اور ایک عملی منافقت۔ اعتقادی منافقت یہ کفر اکبر ہے، یعنی کہ یہ وہ کفر ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور جو اعتقادی طور پہ منافق ہے یہ اصلی کافر سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ اصلی کافر کے بارے میں معروف ہے، لوگ جانتے ہیں کہ یہ کافر ہے اور ہمارا دشمن ہے، لیکن منافق سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وہ بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمانوں کا دشمن ہوتا ہے۔ اعتقادی منافقت اور ایمان یہ ایک انسان میں جمع نہیں ہو سکتے، یا انسان مومن ہوگا یا انسان کیا ہوگا، منافق ہوگا۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے آغاز میں لوگوں کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو کافر ہیں ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی۔ نمبر 2، وہ جو مسلمان ہیں ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی۔ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جو ظاہری طور پہ مسلمان ہیں لیکن باطنی طور پہ کافر ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، منافق۔ چنانچہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کریم کا تذکرہ کرتے ہوئے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ کتاب شک و شبہ سے بالاتر ہے اور اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، یعنی کہ اس سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھانے والے کون ہوتے ہیں، متقی۔ اچھا، متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیبی امور پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ جو چیزیں انہوں نے دیکھی نہیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا، وہ مان گئے۔ فرشتے کس نے دیکھے ہیں؟ فرشتے انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں وہ نہیں دیکھ پاتے، لیکن ایمان والے اللہ کے رسول کی باتوں پہ یقین رکھتے ہوئے یہ مانتے ہیں کہ فرشتے موجود ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ فرشتوں میں ایک جبریل ہے، فرشتوں میں ایک میکائیل ہیں۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، تو ایمان والے جو ہیں ان کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ وہ غیبی امور پہ یقین رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ ایمان لاتے ہیں کس چیز پہ؟ جو آپ پہ نازل ہوا قرآن، جو آپ پہ نازل ہوئی سنت اور حدیث۔ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ایمان لاتے ہیں ان کتابوں پہ بھی جو قرآن کریم سے پہلے نازل کی گئیں۔
اس کے بعد کیا کہا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں. تو یہ ہیں ایمان لانے والے، ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی. چونکہ ان کا ایمان ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے، تو اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ نے ان کا رزلٹ بتا دیا کہ یہ ہدایت کے اوپر ہیں اور یہی صحیح معنوں میں فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اس کے بعد یہ تھی آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک. آیت نمبر 1 سے 5 تک تذکرہ ہوا ہے کن کا؟ ایمان والوں کا. اس کے بعد 2 آیتوں میں تذکرہ ہوا ہے کن کا؟ ان لوگوں کا جو ظاہری طور پہ بھی کافر اور باطنی طور پہ بھی کافر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں تبلیغ کریں نہ کریں، تنبیہ کریں نہ کریں، انہیں وارننگ کوئی دیں نہ دیں، ان کے لحاظ سے برابر ہے، آپ کے لحاظ سے برابر نہیں ہے. آپ تبلیغ کریں گے، آپ کو جو ثواب ملے گا، آپ کی طرف سے حجت قائم ہوگی، لیکن ان کے لحاظ سے برابر ہے. لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ موریں لگا دی ہیں اور ان کے کانوں پہ موریں لگا دی ہیں. وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پہ کیا ہے؟ بھاری پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. تو ان 2 آیتوں میں اللہ نے تذکرہ کر دیا کہ ان کا کافروں کا جو ظاہری طور پہ بھی ایمان سے معلوم، باطنی طور پہ بھی صاف صاف کفر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے 13 آیتوں میں تذکرہ کیا کہ ان کا منافقین کا. ان کے لیے 13 آیتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ اصلی کافروں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں ایک تیسری قسم بھی ہے، یعنی کہ ایمان والوں کا تذکرہ ہو گیا، اہل کفر کا بھی تذکرہ ہو گیا. تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں زبان کے ساتھ کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، ہم آخرت پہ ایمان لائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین، جبکہ وہ مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ، وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے دھوکہ دے رہے ہیں. کس کو؟ اللہ کو بھی، اپنی طرف سے اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی. اور آگے چل کے اللہ نے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم بھی تمہاری طرح مومن ہیں، ہمارا تمہارا دین ایک ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ کیوں رہتے ہو؟ مسلمانوں کے ساتھ کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ان کے ساتھ رہ کر ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے بیان کیا صم بکم عمی فہم لا یرجعون. ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 141 میں کہ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہارا انتظار کرتے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے کیا؟ فتح ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے. قالوا، تو یہ کہتے ہیں الم نکم معکم، تو یہ منافق کہتے ہیں کیا ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی کہ مال غنیمت میں ہمارا حصہ بھی ہے، ہم تم ایک ہی ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کبھی کافروں کو کامیابی مل جائے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں کن سے؟ کافروں سے. الم نستحوذ علیکم ونمنعکم للمؤمنین، ہم نے تمہیں مومنوں سے بچایا ہے، مسلمانوں سے، ہم ان کے ساتھ تھے، ہم ان کے حوصلے پست کرتے رہتے تھے، ہم انہیں لڑنے سے روکتے رہتے تھے، اور ہماری وجہ سے تمہیں غلبہ ملا ہے.
تو یہ ہیں منافق. اور یہ جو منافق ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک کیا ہوگا؟ ان سے مسلمانوں والا ہی سلوک کیا جائے گا. منافقین سے کون سا سلوک کیا جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ بظاہر وہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. چنانچہ وہ مسلمانوں کے وارث بنیں گے اور مسلمان ان کے وارث بنیں گے، اور ان کو تمام وہ حقوق ملیں گے جو کسی بھی مسلمان کو ملتے ہیں. یہ اس وقت تک ہوگا جب تک کہ ان کی منافقت واضح نہ ہو جائے. ان کی منافقت واضح نہ ہو جائے تب تک ان سے سلوک مسلمانوں والا ہوگا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے منافقین سے سلوک کون سا کیا تھا؟ مسلمانوں والا سلوک کیا تھا. جہاں تک تعلق ہے ان کے باطن کا، تو ان کا باطن ہم اللہ کے سپرد کر دیں گے. اللہ رب العزت ان سے حساب لے گا. اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرے گا. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان کے انجام کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ حدید میں آیت نمبر 13، 14 اور 15 میں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، اس دن یعنی کہ قیامت کے دن، آخرت، روز آخرت میں منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ہمارا انتظار کرو، ہم تمہارے نور میں سے کچھ نور لے لیں. یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ انظرونا. کیا معنی انظرونا کا؟ ہمارا انتظار کرو. انتظار، جی. ہمارا کیا کرو؟ انتظار کرو. نقتبس من نورکم، تمہارے نور میں سے، تمہاری روشنی میں سے کچھ روشنی ہم بھی لے لیں. یہاں تھوڑا سا موضوع سے میں باہر نکل رہا ہوں. انظرونا کا آپ یہاں پہ معنی کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا انتظار. تو پھر وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس آیت میں کیا ترجمہ کریں گے کہ روز قیامت کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے. ہم ترجمہ کرتے ہیں اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی کہ روز قیامت اللہ کی رؤیت ہوگی. ایمان والے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے. لیکن جو لوگ اس کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور اس آیت میں معنی کیا ہے کہ وہ اپنے رب کا انتظار کر رہے ہوں گے. اور مراد کیا ہے کہ رب کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب کا انتظار کر رہے ہوں گے. تو آپ پھر کیا کہیں گے وہاں پہ؟ یہاں پہ خود ترجمہ آپ نے کر لیا کیا؟ انظرونا، کہ منافق کہیں گے مسلمانوں سے روز قیامت ہمارا انتظار کرو. تو پھر لفظ تو ایک ہی ہے، تو کیا ترجمہ کریں گے پھر آپ وہاں پہ؟ جو اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں روز قیامت اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. وہاں پہ بھی معنی یہی کرو کیا کہ اللہ کا انتظار کر رہے ہوں گے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کا انتظار کر رہے ہوں گے. جی، تو کیا فرق ہے بھائی؟ کوئی تو آپ میں سے بتائے. فرق ہے الہ کا. نظرہ کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے، نظرہ کا معنی انتظار کرنا بھی ہوتا ہے.
لیکن جب نظرہ کے بعد کیا آ جائے؟ الہ آ جائے، پھر معنی کیا ہوتا ہے؟ پھر دیکھنا معنی ہوتا ہے، پھر انتظار کرنا معنی نہیں ہوتا. تو یہاں پہ الہ نہیں ہے، تو یہاں پہ کیا معنی؟ انظرونا، ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ نور لے لیں. ہوگا یوں کہ جب ایمان والے میدان حشر سے جنت کی طرف جانے لگیں گے تو ایک نور ہوگا جو ان کی رہنمائی کر رہا ہوگا. اب اس وقت تک منافق بھی شمار ہوں گے کن میں؟ مسلمانوں میں. روز قیامت بھی ابتدائی طور پہ کن میں شمار ہوں گے؟ مسلمانوں میں. لیکن جب چلنے لگیں گے دیکھیں گے ان کے پاس نور ہے، ہمارے پاس نور نہیں ہے. اور وہ نور بھی کیا ہوگا؟ آخرت کا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اس کی روشنی ادھر بھی آئے، بس ان کو یہ معلوم ہو رہا ہوگا کہ ان کے پاس نور ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن ان کے پاس تاریکی ہے. تو تب یہ ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، تمہاری روشنی میں ہم بھی چلیں تمہارے ساتھ ساتھ. تو قیلا، کہا جائے گا، ارجعوا وراءکم، تم اپنے پیچھے واپس جاؤ. فالتمسوا نورا، تو وہاں پہنچ کر نور کو تلاش کرو، نور کو ڈھونڈو. پیچھے واپس جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ دنیا کی طرف. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ دنیا میں واپس جاؤ، یہ نور جو ہمیں ملا ہے یہ ایمان کی وجہ سے ملا ہے، یہ اعمال صالحہ کی وجہ سے ملا ہے. پیچھے واپس جاؤ، دنیا میں ایمان لے کر آؤ، نیک اعمال بجا لاؤ، پھر تمہیں یہ نور ملے گا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ واپس جاؤ کام میدان حشر میں، جہاں حساب کتاب ہوا تھا، جہاں جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم ہوئے تھے، وہاں سے یہ نور تمہیں ملے گا. یہ بات کہنے کے بعد فضرب بینہم بسور، ان کے مابین ایک بڑی دیوار قائم کر دی جائے گی. لہو باب، اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبل العذاب، اس دروازے کی جو جانب منافقین کی طرف ہوگی ادھر عذاب ہوگا، اور جس جانب کون ہوں گے؟ مسلمان، ادھر کیا ہوگی؟ رحمت ہوگی. ینادونہم، وہ ان کو آواز دیں گے. کون آواز دیں گے؟ منافقین. کن کو؟ ایمان والوں کو. الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دنیا میں بھی یہی کچھ کہتے تھے نا، جب فتح ملتی تھی مسلمانوں کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ تھے، ان کے ہمارا حصہ بھی دو، مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہے، اس خوشی میں ہمیں بھی شریک کرو. روز قیامت ان کو آواز دے کے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ایک ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ایک ساتھ حج وغیرہ کرتے تھے. قالوا بلا، جواب آئے گا بالکل. مسلمان کہیں گے ہاں تم ہمارے ساتھ تھے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، ہمارے ساتھ رہ کر بھی تم لوگوں نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیے رکھا. کون سا فتنہ؟ منافقت کا، نفاق کا. وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے رہے کس چیز کا؟ کہ مسلمانوں پہ آفتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، یہ نیست و نابود ہوں، ان کو شکست ملے. وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں پڑے رہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہیں جھوٹی آرزوؤں نے دھوکے میں رکھا. یہی آرزو کے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے، 4 دن کا معاملہ ہے. حتی جاء امر اللہ، تم اسی حالت میں رہے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، موت تمہارے اوپر آئی، اسی حالت میں آئی. وغرکم باللہ الغرور، اور وہ جو بہت بڑا دھوکے باز ہے اس نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کی رکھا. وہ کون ہے؟ شیطان. تو یہ ہے ان کا انجام. جیسے مذاق اڑاتے رہے دنیا میں کن کا؟ مسلمانوں کا، ایسے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے آخرت میں، کہ ابتدائی طور پہ ان کو مسلمانوں کے ساتھ رکھا گیا ہے، جب چلنے کی باری آئی تو نور سے محروم ہے. مسلمانوں سے نور مانگا ہے، روشنی مانگی ہے، تو وہ کہتے ہیں پیچھے جاؤ.
وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے ادھر سے دیوار قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ 2 آیتیں میں نے پڑھ لی ہیں آپ کے پاس۔ تیسری آیت میں اللہ ان کا انجام بتاتے ہیں، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج کوئی مال تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ دنیا میں مال حاصل کرنے کے لیے تم نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اور اس لیے بھی تم نے اسلام قبول کیا کہ تمہاری جان محفوظ ہو جائے اور تمہیں قتل نہ کیا جائے، تمہارے مال کے اوپر مسلمان کہیں قبضہ نہ کر لیں۔ آج کوئی مال تمہارے کام نہیں آئے گا، نہ کافروں کے کام آئے گا۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ بھی جہنم، اور کافروں کا، جو اصلی کافروں کا ٹھکانہ بھی جہنم۔ ہی مولاکم، اللہ تمہارا دوست نہیں ہے، ایمان والے تمہارے دوست نہیں ہے، تمہاری دوستی اب کس سے رہے گی؟ آگ سے رہے گی۔ وبئس المصیر، اور برا یہ ٹھکانہ۔ تو اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ منافقین اور کافر دونوں کا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ ایک جیسا انجام ہے۔ لیکن سورہ نساء میں آیت نمبر 145 میں اللہ نے بتایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ ہوں گے جہنم میں، جس جہنم میں کافر ہوں گے۔ لیکن جہنم کے کئی درجات ہیں، جیسے جنت کے کئی درجات ہیں، ایسے ہی جہنم کے کئی درجات ہیں، یہ سب سے نیچے ہوں گے۔ تو یہ اب تک گفتگو ہم نے کی ہے اعتقادی منافقت کے بارے میں۔ اب نفاق کی دوسری قسم، اسے کیا کہتے ہیں؟ عملی منافقت۔ اور عملی منافقت کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پہ بھی صاحب ایمان ہو، باطنی طور پہ بھی صاحب ایمان ہو، لیکن اس سے چند ایسی خصلتوں کا وقوع ہوتا ہے، چند ایسی خصلتیں اس سے سرزد ہوتی ہیں جو اس کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ یہ عملی منافقت، اس کے اوپر شدید وعید آئی ہے۔ لیکن عملی منافقت مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی۔ عملی منافقت کا دوسرا نام منافقت صغرا بھی ہے، النفاق الاصغر۔ اس منافقت کا تذکرہ کئی ایک احادیث میں آیا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جس کے راوی جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اسے روایت کرنے والوں میں امام بخاری ہیں، حدیث کا نمبر ہے 3434۔ اسے روایت کرنے والوں میں امام مسلم ہیں، حدیث کا نمبر ہے 106 106۔
اس حدیث میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں جس میں موجود ہوں گی وہ واضح طور پہ منافق ہوگا، خالص منافق ہوگا۔ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ، اور جس میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، تو اس میں منافقوں والی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہوگی۔ حتی یدعہا، اور یہ خصلت اس وقت تک رہے گی جب تک کہ وہ اس بری عادت کو ترک نہ کر دے۔ یہ کون سی خصلتیں ہیں، یہ کون سی بری عادات ہیں؟ یہ ذہن میں رکھ کے سنیے گا کہ کہیں ان میں سے کوئی ہم میں تو نہیں پائی جاتی۔ نمبر 1، اذا اؤتمن خان، جب اسے کسی چیز پہ امین بنایا جائے، کوئی چیز اسے بطور امانت دی جائے تو اس میں کیا کرے؟ خیانت کرے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خیانت نہیں کرتے اور لوگ ہیں جو کرتے ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے، آپ جہاں پہ جاب کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں، کیا وہاں پہ ڈیوٹی کا حق آپ ادا کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ جاب پہ جاتے لیٹ ہیں اور آتے وقت سے پہلے ہیں، اور جاب کے دوران کیا حق ادا کرتے ہیں یا موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں؟ پھر آپ کی کمپنی کی طرف سے، یا اگر آپ جاب حکومت کی کرتے ہیں، حکومت کی طرف سے جو چیزیں آپ کو دی گئی ہیں استعمال کے لیے، کہیں ان میں خیانت تو نہیں کرتے؟ اور اگر کوئی مسلمان یا کوئی آدمی چاہے کافر ہو آپ کو کوئی چیز بطور امانت دے تو کہیں آپ اس میں خیانت تو نہیں کرتے؟ یہ غور کرنا چاہیے۔ اور خیانت کی ایک نئی مثال بھی شروع ہو چکی ہے، وہ کیا؟ کسی کا موبائل پکڑ لینا اور اسے چیک کرنا کہ یہ کیسے استعمال کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، دوسری بری عادت منافقوں والی وہ کیا ہے کہ جب گفتگو کرے تو کیا کرے؟ جھوٹ بولے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ عادت بھی مسلمانوں میں کیا ہے؟ عام ہے، عام ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کسی سے معاہدہ کرے تو معاہدے کو توڑ دے۔ اس کی ایک مثال کیا ہے کہ وقت کے حکمران کی آپ نے بیعت کی اور بعد میں بیعت کو توڑ ڈالا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو کیا کرے؟ گالیاں دے، برا بلا کہے۔ اور اس کا معنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جب کسی سے جھگڑا ہو تو جھگڑے میں جھوٹ سے کام لے، اور یہ بھی مسلمانوں میں عام ہے۔
جب ہمارا کوئی معاملہ عدالت تک پہنچ جائے، پولیس تک پہنچ جائے، پھر جھوٹی گواہیاں، جھوٹے اسٹام، اگر ظلم آپ کے اوپر ایک نے کیا ہے، آپ کے بیٹے کو، آپ کے بھائی کو کسی ایک نے قتل کیا ہے، تو ساتھ اس کے ایک کے ساتھ 10 آدمیوں کو اور نام لکھوا دینا. تو یہ چیزیں وہ ہیں، یہ وہ جرائم ہیں جو مسلمان کر رہے ہیں، جن کو انہوں نے جرم سمجھنا چھوڑ دیا ہے. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان جرائم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو منافق بنانے والے جرائم ہیں. تو جس میں یہ جرائم پائے جائیں گے تو وہ عملی طور پہ کیا ہے؟ منافق ہے. لیکن اعتقادی طور پہ نہیں، عقیدے کے لحاظ سے نہیں، کیونکہ عقیدے کے لحاظ سے وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، ان تمام چیزوں پہ ایمان رکھتا ہے جن پہ ایمان لانا ضروری ہے. لیکن عملی طور پہ اس میں عادتیں پائی جا رہی ہیں منافقوں والی، اس لیے ہم کہیں گے وہ کیا ہے؟ عملی طور پہ منافق ہے. اور جس میں چاروں عادتیں پائی جا رہی ہوں وہ عملی طور پہ پکا منافق ہے، عملی طور پہ. لیکن اور جس میں کوئی ایک عادت پائی جا رہی ہے تو ہم کہیں گے اس میں منافقوں والی عادتوں میں سے ایک عادت پائی جا رہی ہے. تو جو عملی طور پہ منافق ہے یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اور جو اعتقادی طور پہ منافق ہے وہ کافر ہے. اب یہاں پہ آتا ہے نمبر کن کا؟ خوارج کا. خوارج کے نظریات میں سے دو اہم ترین نظریات کیا ہیں جن کا تذکرہ پہلے بھی میں کئی دفعہ کر چکا ہوں. نمبر ایک، وقت کے حکمران کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا، انقلاب لانے کی کوشش کرنا. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو مسلمان کبیرہ گناہوں میں واقع ہو اسے کافر سمجھنا. جب کافر سمجھ لیں گے تو پھر آپ بم دھماکے بھی کریں گے، پھر آپ ان کو قتل بھی کریں گے، چاہے آپ کے سامنے فوج والے آ جائیں یا پولیس والے آ جائیں یا بازاروں میں عام مسلمان ہوں، جو بھی ہو. تو خوارج جو ہیں اس حدیث کو بھی دلیل بناتے ہیں کس کام کے لیے؟ کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب مسلمان نہیں رہتا، کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اربع من کن فیہ، 4 چیزیں جس میں پائی جائیں کان منافقا خالصا، یہ تو پکا منافق ہو گیا، خالص منافق ہو گیا. ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں چاروں منافقوں والی عادات پائی جائیں تو وہ عملی طور پہ پکا منافق ہے. اور دوسرے لفظوں میں اس میں منافقین کی مشابہت بہت زیادہ ہے. اگر کسی میں منافقوں والی عادات میں سے ایک عادت پائی جا رہی ہے تو اس میں بھی منافقوں کی مشابہت موجود ہے. لیکن ایک جس میں چاروں یہ بری عادات پائی جائیں منافقوں والی تو اس کی مشابہت منافقین کے ساتھ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے اس حدیث کو دلیل بنانا اس کے لیے کہ جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے. اور ہمارے سامنے وہ واضح نصوص ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے روز قیامت انبیاء کرام علیہم السلام کی شفاعت سے یا کسی فرشتے کی شفاعت سے یا عام مومن کی شفاعت سے یا اللہ کی خاص رحمت سے جہنم سے نکال کے کہاں داخل کیے جائیں گے؟ جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو آخر میں اس مسئلے کا ترجمہ ایک دفعہ پھر کر دوں، وَالنِّفَاقُ أَن يُظْهَرَ الْإِسْلَامُ بِاللِّسَانِ، منافقت یہ ہے کہ اسلام کو ظاہر کیا جائے زبان کے ساتھ، یعنی کہ زبان سے آپ یہ ظاہر کریں کہ میں مسلمان ہوں. وَيُخْفَى الْكُفْرُ بِالضَّمِيرِ، اور کفر کو دل میں چھپایا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ منافقون کی پہلی آیت میں، اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، کہ اے اللہ کے رسول جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُ
اللہ تعالیٰ بھی گواہی دیتا ہے کیا کہ انک لرسول ہو، کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. لیکن اللہ ایک گواہی اور بھی دیتا ہے، وہ کیا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں کہ یہ آپ کو رسول مانتے ہیں. یہ آپ کو رسول بالکل نہیں مانتے، اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں. اس کے بعد امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ ایمان و اسلام. یہ بات جان لو کہ دنیا ایمان کی جگہ ہے اور اسلام کی جگہ ہے. دنیا ایمان کا گھر ہے اور اسلام کا گھر ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ امام بربہاری؟ امام بربہاری کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایمان لانا ہے، اسلام لانا ہے، تو اس کا موقع یہیں پہ ہے، اسی دنیا میں ہے. کیونکہ دنیا جو ہے یہ عمل کا گھر ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. تو یہاں پہ آپ ایمان لائیں. آخرت میں اگر آپ ایمان لے بھی آئے تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آخرت عمل کی جگہ نہیں ہے، وہ جزا کی جگہ ہے. اس دن ایمان لانا یا ایمان لانے کی تمنا کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں آیت نمبر 27 میں 27 وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. اگر آپ دیکھیں اس وقت جب ان مجرموں کو جہنم کی آگ پہ لا کے کھڑا کیا جائے گا، فقالو، تو یہ کہیں گے کسے دیکھ کر؟ آگ کو دیکھ کر، یا لیتنا نرد، اے کاش ہمیں واپس بھیج دیا جائے. کہاں؟ دنیا میں. ولا نکذب بآیات ربنا، اور دنیا میں پہنچ کر ہم اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں، بلکہ ان پہ کیا کریں؟ ایمان لائیں. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں کن میں سے؟ ایمان لانے والوں میں سے. لو جی، ایمان لانے کی تمنا کر رہے ہیں نا، لیکن اس تمنا کا وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ویسے اس تمنا میں بھی جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے کیا کہا اس کے بعد؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. اب یہ ایسی تمنا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی منافقت ظاہر ہو چکی، ان کا کفر ظاہر ہو چکا. یہ وہ کفر ہے جس کو چھپایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا، فرض کریں کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، تو دوبارہ وہی حرکتیں کریں گے جن سے ان کو روکا گیا تھا، وہی کفر کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، وہی شرک کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یہ جھوٹے ہیں. اس عبارت پہ پھر غور کریں. امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاعْلَمْ، یہ بات جان لو کہ دنیا ایمان کی جگہ ہے اور اسلام کی جگہ ہے. دنیا ایمان کا گھر ہے اور اسلام کا گھر ہے. تو یہاں پہ دو الفاظ استعمال کیے امام بربہاری نے، ایک ایمان اور ایک اسلام. کیا فرق ہے دونوں میں جی؟ دونوں گٹھیاں جو تو الگ الگ. وہ معنی ہے کیا؟ تو ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام. اسلام کہتے ہیں ظاہری فرما برداری کو، اور ایمان کہتے ہیں دلی یقین کو. اس لحاظ سے منافق بھی مسلمان ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میں بھی حج پہ آپ لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں. تو ظاہری اعمال کے لحاظ سے ایک منافق بھی کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو سکتا ہے.
لیکن مومن منافق مومن نہیں ہو سکتا، منافق مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایک چیز کے اوپر آپ غور کریں، کبھی آپ نے غور کیا نہیں ہوگا، وہ لوگ جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں ان کا کبھی آپ اعلان پڑھا کریں، جس اعلان پہ وہ لکھا ہوتا ہے کہ آج ہمارا پروگرام ہو رہا ہے، آج ہماری مجلس ہو رہی ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تو لکھا ہوتا ہے تمام اہل ایمان سے شرکت کی درخواست ہے، جبکہ ہمارے اعلانات میں لکھا ہوتا ہے تمام اہل اسلام سے۔ کئی دفعہ اہل ایمان بھی لکھتے ہیں لیکن اہل اسلام بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ کیا لکھتے ہیں؟ اہل ایمان، یعنی کہ درخواست کن لوگوں سے ہے؟ اہل ایمان سے۔ یعنی کہ ہمارے بارے میں کیا سوچ ہے؟ یہ تو مرتد قسم کے لوگ ہیں، اور ان کے جن کو یہ صحابہ کرام مانتے ہیں وہ بھی کون تھے؟ مسلمان تھے۔ کئی دفعہ تقیہ کے طور پہ یہ ان کو مسلمان مان رہے ہوتے ہیں، ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، اور ہمارا عام آدمی متاثر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار ہمارے مولوی ایسے ہی لگے رہتے ہیں، یہ تو اچھے پر ان کو مسلمان مانتے ہیں۔ وہ مسلمان مان لیں گے، مومن نہیں مانیں گے، کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ممکن ہے کہ مومن ہو، اور ممکن ہے مومن ہو بلکہ منافق ہو۔ تو ابو بکر صدیق کو مان لیں گے کیا؟ مسلمان۔ عمر فاروق مسلمان، جناب عثمان مسلمان، لیکن جناب علی مومن۔ تو ہم تو الحمدللہ ان چاروں کو مومن بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، اور چاروں سے محبت کرتے ہیں، اور چاروں سے محبت کو ایمان کی نشانی سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ غور کیجئے گا، جو ان کے اعلان ہوتے ہیں وہاں پہ یہ فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ لفظ کیا ہے جی؟ ایمان اور اسلام۔ تو آپ دیکھیں گے کہ حدیث جبریل میں بھی فرق کیا گیا، کس کے درمیان؟ ایمان اور اسلام میں۔ حدیث جبریل کیا ہے کہ جناب عمر فاروق روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث کہاں آئی ہے؟ کس کتاب میں؟ مسلم شریف میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، اور انہوں نے آپ سے 3 سوال کیے تھے۔ اس وقت تک صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ یہ جبریل ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، دوسرا سوال یہ تھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، تیسرا یہ کہ احسان کسے کہتے ہیں، چوتھا یہ کہ قیامت کب آئے گی۔ تو جب کہا گیا اسلام کسے کہتے ہیں تو آپ نے کیا کہا تھا؟ الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، آگے وان محمد رسول اللہ، آگے وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ اب دیکھیں آپ نے کیا کہا کہ تم شہادت دو، گواہی دو، یہ دل میں ہوگا یا زبان سے؟ زبان سے۔ یعنی کہ کہنا ہی چاہتا ہوں اسلام میں آپ نے وہ چیزیں ذکر کی ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے، کہ تم توحید و رسالت کی گواہی دو، یہ مانو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پہ نماز قائم کرو، یہ بھی ظاہری عمل ہے۔ تیسرے نمبر پہ روزہ رکھو، ظاہری عمل ہے۔ چوتھے نمبر پہ زکوٰۃ دو، ظاہری عمل ہے۔ حج کرو، یہ کیا ظاہری عمل ہے۔ تو یہ ہے جی اسلام۔ جب انہوں نے کہا جی ایمان کسے کہتے ہیں تو آپ نے کہا کہ اللہ پہ یقین رکھنا۔ یقین کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ آپ یقین رکھیں فرشتوں پہ۔ کیا یقین رکھیں؟ کہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں جو قرآن و حدیث میں معلومات دی گئی ہیں بالکل ٹھیک ہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ موجود ہیں، اور کئی ان میں سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کوئی فرشتوں کا وجود نہیں ہے۔ یہ ایک خیالی چیز ہے۔ اور ایسے ہی آپ ایمان لائیں آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں پہ اور صحیفوں پہ۔ آپ یقین رکھیں کہ آسمان سے کتابیں آئی ہیں، اور آپ یقین رکھیں کہ اللہ نے انسانوں میں سے کئی لوگوں کو اپنا رسول اور نبی بنایا ہے۔ آپ دل سے یقین رکھیں کہ ایک دن ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، آخرت واقع ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے۔
اور آپ یقین رکھیں کس پہ؟ تقدیر پہ، کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، یہ پہلے سے اللہ کو معلوم ہے، اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی جو اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ ایمان۔ تو اسلام اور ایمان جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئیں تو دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ اسلام کا معنی اور ہے، ایمان کا معنی اور ہے۔ اسلام سے مراد ظاہری اعمال اور ایمان سے مراد دلی اعمال، دلی اعمال۔ اور یہاں پہ الفاظ استعمال کرتے ہیں علماء کرام، الاسلام والایمان اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا، کہ ایمان اور اسلام یہ الفاظ جب کبھی مل کر ایک ساتھ آئیں تو پھر ایمان کا معنی اور ہوگا، اسلام کا معنی اور ہوگا۔ یعنی کہ اسلام کا معنی کیا ہوگا؟ ظاہری اعمال، اور ایمان دلی اعمال، دلی یقین۔ اور جب یہ الفاظ الگ الگ آئیں، ایک وقت میں ایک لفظ آئے اسلام، تو پھر اسلام کا معنی ظاہری اعمال بھی ہے اور دلی یقین بھی ہے۔ یعنی کہ اسلام اپنا معنی بھی دے رہا ہے اور ایمان کا معنی بھی دے رہا ہے۔ اور جب کہیں پہ ایمان تنہا آئے تو وہاں پہ ایمان سے مراد دلی یقین بھی ہوگا، ظاہری اعمال بھی ہوں گے، یعنی کہ ایمان اپنا معنی بھی دے رہا ہوگا، اسلام کا معنی بھی دے رہا ہوگا۔ یہیں پہ قرآن کریم کا وہ مقام سورہ حجرات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، بدویوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے کیا کہا آگے سے؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ بھائی اتنا بڑا دعویٰ نہ کرو، تم یہ دعویٰ نہ کرو کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، تم یہ دعویٰ کرو کہ اسلمنا، ظاہری طور پہ ہم نے دین قبول کر لیا ہے، ظاہری طور پہ ہم نے یعنی کہ نماز روزہ شروع کر دیا ہے، ظاہری طور پہ تم کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن دل میں تھوڑا بہت شک موجود تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے دل میں کفر تھا، نہیں، ان کے دل میں ایمان تھا لیکن اس میں ساتھ شک تھا، اور ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے ان سے کہا گیا کہ ابھی تو مومن نہیں بنے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں اسلام کا لفظ بھی آ گیا، ایمان کا بھی آ گیا، تو اسلام کا معنی یہاں پہ اور ہے، ایمان کا معنی اور ہے۔ لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں قابل قبول دین ایک ہی ہے۔ کون سا دین؟ اسلام۔ تو یہاں پہ اسلام سے مراد کیا ہے؟ یہاں اسلام سے مراد ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے ہاں قابل قبول دین اسلام ہے، وہ اسلام جس میں آپ دلی طور پہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، فرشتوں پہ، نبیوں پہ، کتابوں پہ، تقدیر پہ، آخرت پہ، اور ساتھ آپ گواہی دیتے ہیں توحید و رسالت کی، اور نماز قائم کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ یہ ہے پورا دین۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ امام برباری کہہ رہے ہیں کہ یہ جان لو کہ دنیا کیا ہے، دار ایمان بھی ہے اور اسلام بھی ہے۔ تو یہاں انہوں نے کیا کیا؟ دونوں میں کیا کیا؟ فرق کیا ہے۔ یعنی کہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا وہ جگہ ہے جہاں آپ دل میں یقین پیدا کریں گے اللہ کی ذات پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، تقدیر پہ اور آخرت پہ، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ زبان کے ساتھ اعلان کریں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور جناب محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو آخرت میں آپ کے کام آئیں گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری وَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا مؤمنون مسلمون فی احکامہم ومواریثہم وذبائحہم والصلاة علیہم۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ اس امت میں کون لوگ موجود ہیں؟ مومن، مسلمان۔ فی احکامہم، اپنے احکام کے لحاظ سے، ومواریثہم، اور وراثت کے اعتبار سے، وذبائحہم، اور اپنے ذبیحہ کے اعتبار سے، والصلاۃ علیہم، اور ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لحاظ سے۔
کیا مطلب ہے جی اس کا؟ غور کرتے ہیں ہم. پہلے کیا کہا؟ امت محمد، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں مومن ہیں، مسلمان ہیں. یعنی کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو مومن ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمان ہیں. یعنی کہ پکے مومن بھی موجود ہیں اور ایسے بھی موجود ہیں جو کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. اور مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں کئی پکے مومن ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ منافق ہوں. لیکن ہم ان سے کیا سلوک کریں گے؟ فی احکامہم، ہم ان کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کریں گے. ان کے ساتھ سارے وہ احکام ہمارے ہوں گے جو مسلمانوں والے ہیں. ان کے ساتھ مل کے ہم نمازیں پڑھیں گے، ان کے ساتھ مل کے ہم جہاد کریں گے، اور ہم ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے جیسا کہ خوارج کرتے ہیں. یہ کام ہم نہیں کریں گے. ہمارا ان کے ساتھ معاملہ مسلمانوں والا معاملہ ہوگا. وَمَوَارِيثِهِمْ، خصوصاً وراثت میں، کیونکہ وراثت کے بارے میں باقاعدہ ایک حدیث موجود ہے. اس حدیث کو امام بخاری روایت کرتے ہیں اور نمبر ہے صحیح بخاری میں 6764. 6764. اور مسلم میں یہ حدیث آئی ہے اور نمبر ہے 1614. 1614. حدیث کے راوی ہیں جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بنے گا اور نہ کوئی کافر مسلمان کا وارث بنے گا. کیا مطلب ہے جی اس حدیث کا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا؟ یعنی کہ باپ فوت ہو گیا اور باپ کیا تھا؟ یہودی تھا، عیسائی تھا، ہندو تھا، سکھ تھا، یا دہریہ تھا، ملحد تھا، اور بیٹا ہے مسلمان، تو بیٹے کا دین اور ہے، باپ کا دین اور ہے، اس لیے یہ اس کا وارث نہیں بنے گا. اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث بنے گا. کیا مطلب؟ باپ مسلمان ہے، بیٹا کیا ہو گیا؟ قادیانی ہو گیا ہے، بیٹا یہودی ہو گیا ہے، بیٹا عیسائی ہو گیا ہے، یا بیٹا کہتا ہے میں کسی دین کو نہیں مانتا، میرے رب کے وجود پہ کوئی ایمان نہیں ہے، تو یہ بیٹا اپنے باپ کا وارث نہیں بن سکے گا. تو امام بربہاری کہتے ہیں کہ لیکن وہ جنہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، جو بظاہر مسلمان ہیں، اندر سے ہیں یا نہیں؟ بظاہر کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. ہم ان سے مسلمانوں والا سلوک کریں گے، چنانچہ اس کو وارث بنائیں گے بھی، اور اس کے جو وارث ہیں ان کو اس کی وراثت دیں گے بھی، اس کی چھوڑی ہوئی وراثت دیں گے. اس کے بعد وَذَبَائِهِمْ، مواریث جمع تھی کس کی؟ میراث کی. اور ذبائح جمع کس کی؟ ذبیحہ کی. ذبیحہ کے معاملے میں بھی ہم ان سے سلوک کون سا کریں گے؟ مسلمانوں والا. کافروں سے کیا سلوک کرتے ہیں جی آپ؟ کافر کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے، سوائے کن کے؟ اہل کتاب کے، یہودیوں اور عیسائیوں کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 5 میں، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی، یعنی کہ یہودی اور عیسائی، تورات و انجیل انہیں دی گئی، فرمایا جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. اس سے کیا پتا چلا جی؟ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کا، یہودیوں عیسائیوں کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کافروں کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے.
اور ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں الا ما ذکیتم، اللہ نے ذکر کیا ہے ان جانوروں کا جو مسلمانوں پہ کیا ہے، حرام ہے، مردار، اس کے بعد جو گلا گھٹنے سے مر جائے، چوٹ لگنے سے مر جائے، اوپر سے گر کے مر جائے، اور جس کو درندے کھا لیں، تو یہ سارے جانور مسلمانوں کے لیے کیا ہے، حرام ہے، الا ما ذکیتم، سوائے اس جانور کے جس کو تم ذبح کر لو۔ تم کون؟ تم مسلمان۔ تو مسلمان جس جانور کو فوت ہونے سے پہلے ذبح کر لیں وہ جانور کیا ہوگا، حلال ہوگا۔ اس کا مطلب ہے جس کو مسلمان ذبح نہ کریں وہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے بلکہ ان کے لیے حرام ہے۔ اور ساتھ وہ دوسری آیت بھی ملا لیں تو معاملہ واضح ہو جائے گا۔ اور علماء کرام کا بھی یہی موقف ہے کہ کافروں کا ذبیحہ کیا ہے، حرام ہے۔ اب کافر چاہے سادہ کافر ہو یا وہ ہو جو بتوں کی عبادت کرنے والا ہے، یعنی کہ ایک وہ کافر ہے جو بتوں کی عبادت نہیں کرتا، بتوں پہ اس کا یقین نہیں ہے، نہ اللہ پہ یقین نہ بتوں پہ یقین، تو کافر کسی قسم کا ہو، اس کی نوعیت کوئی بھی ہو، اس کا ذبح کیا ہوا جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہے سوائے یہودی اور عیسائی کے۔ تو امام بربہاری اس لیے وضاحت کر رہے ہیں یہاں پہ کہ جو بظاہر مسلمان ہے چاہے وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہو، وہ جیسا بھی ہے، اس کا ذبح کیا ہوا جانور ہم کھائیں گے، ہم اس سے مسلمانوں والا سلوک کریں گے۔ اور آخر میں کہتے ہیں وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ، ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لحاظ سے بھی ہم ان سے سلوک کون سا کریں گے، مسلمانوں والا کریں گے۔ یہ وضاحت کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کافر کی نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت بلکہ اس منافق کی جس کی منافقت واضح ہو چکی ہو اس کی بھی نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 84 وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے، تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ منافقین کا۔ ان میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے آپ کبھی بھی اس کی نماز جنازہ ادا نہ کریں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ہی اس کی قبر پہ کھڑے ہوں، کس کام کے لیے؟ دعا کرنے کے لیے، نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی تھی کس کی مناسبت سے؟ عبداللہ بن ابی منافق جب فوت ہوا تھا تو آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور کفن کے طور پہ اپنی قمیض بھی دی، اس کے منہ میں اپنا لعاب بھی ڈالا۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پہ یہ آیت نازل کی تھی کہ ایسے کسی آدمی کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور دعا کے لیے اس کی قبر پہ بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو امام بربہاری اس لیے یہاں پہ وضاحت کر رہے ہیں کہ امت محمد میں جو مومن ہیں یا مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس سے سلوک مسلمانوں والا کریں گے، اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے، چاہے وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہو۔ خودکشی کر کے کوئی فوت ہو جائے، کئی لوگ سمجھتے ہیں خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، بہت سے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور اس کے لیے دعائیں کی جائیں گی کیونکہ مسلمان فوت ہوا ہے۔ البتہ وہ لوگ جن کا معاشرے میں مقام و مرتبہ ہے وہ ایسے آدمی کی نماز جنازہ میں شریک ہونے سے پرہیز کریں تاکہ معاشرے کو یہ پیغام ملے کہ خودکشی کرنے والا بہرحال ایک مجرم ہے، اس نے ایک جرم کیا ہے، اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو اہم لوگ اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کریں گے، تو پھر باقی لوگ اس جرم سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو لیکن باقی عام جو مسلمان ہیں وہ
اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ تو یہاں پہ آج کے درس کا اختتام ہوگا۔ ان الفاظ کا ایک دفعہ پھر میں ترجمہ کر دوں۔ امام بربہاری کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ ایمان و اسلام، کہ دنیا جو ہے یہ ایمان اور اسلام کا گھر ہے، ایمان اور اسلام لانے کی جگہ ہے۔ وَأُمَّةُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیہا مؤمنون مسلمون، اس امت میں مومن بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، فی احکامہم، اپنے احکام کے لحاظ سے، ومواریثہم، وراثت کے اعتبار سے، وذبائحہم، اور ذبیحہ کے اعتبار سے، والصلاۃ علیہم، اور ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لحاظ سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور اسلام پہ قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ کفر سے اور منافقت سے، بدعات سے اور کبیرہ گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آخر میں ایک اعلان سن لیجئے گا، آئندہ درس جو ہے اس کا ٹائم تبدیل کیا جا رہا ہے، 15 منٹ لیٹ درس شروع ہوا کرے گا، یعنی کہ سعودیہ کے اعتبار سے آئندہ درس شروع ہوگا 7:45 پہ، پہلے شروع ہو رہا تھا 7:30 پہ۔ اسی لحاظ سے آپ جہاں پہ موجود ہیں اپنا وقت 15 منٹ لیٹ، ویسے اعلان بھی آپ کے پاس آ جائے گا انشاءاللہ، یعنی کہ منگل کو جب درس ہوگا تو اس دن آپ کے پاس اعلان انشاءاللہ پہنچ جائے گا، تو اعلان دھیان سے اس دن دیکھیے گا، ٹائم دھیان سے دیکھیے گا، تو ٹائم کی تبدیلی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔